ہماری ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کا گروس فیلئر ہے کہ آج ہمارا دوست ملک چین آ کے ہمیں یہ کر رہا ہے کہ گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر. میں ڈیمانڈ کروں گا اپنے سپہ سالار سے جنرل عاصم منیر صاحب سے اور فارمیشن کمانڈر صاحبان سے کہ امیجیٹ کور کمانڈر کانفرنس، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس اس پہ بلائی جائے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے سب سے پہلے ہماری سیاسی قیادت کا ذہنی طور پر واضح ہونا ضروری ہے. ہمیں اس کی ذمہ داری خود لینی ہوگی. اسے ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فاش غلطی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ مظہر. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت ایک بار پھر اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف جارحانہ سیاست کے موڈ میں نظر آتی ہے. آج انہوں نے احتجاج کیا، الیکشن کمشنر اور ممبر سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ عمر ایوب نے فلور آف دا ہاؤس جو اظہار خیال کیا، انہوں نے آرمی چیف سے کچھ سوالات بھی کیے ہیں کیونکہ چائنا کی طرف سے سیکیورٹی کے حوالے سے جو تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. عمر ایوب صاحب کا خیال ہے کہ اس پہ جواب ملنا چاہیے کہ اگر یہ سیکیورٹی کی ناکامی ہے تو یہ ناکامی کس کی ہے، اور اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بلائی جائے. آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اپیکس کمیٹی ہے اس کا بھی اجلاس ہوا. شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اس پہ تحفظات کا اظہار کیا گیا. بدقسمتی سے جو سوات کا واقعہ پیش آیا وہ بھی ریاست کے لیے ایک سنجیدہ اور اہم سوال ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ ریاست چلانے والے صرف سیاسی امور میں بزی ہیں. ہمارا سماجی ڈھانچہ کہاں جا رہا ہے، ہمارا سوشل فیبرک کتنے برے طریقے سے تباہ ہو چکا ہے، اس پہ غور و خوض کون کرے گا. انٹرسٹنگلی احسن اقبال صاحب جو کابینہ کے ممبر ہیں انہوں نے ہاؤس میں کہا کہ ہاؤس کی کمیٹی بنا دی جائے، جس پہ چیئر کی جانب سے ان کو یہی جواب ملا کہ آپ خود کابینہ کا ممبر ہوتے ہوئے اگر ہاؤس سے اس طرح کی کمیٹی کا مطالبہ کریں گے تو یہ بے بسی کا اظہار ہے، جو کہ بلا شبہ بے بسی کا اظہار لگتا ہے کیونکہ یہ تو کابینہ کی ذمہ داری ہے، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ کمیٹیاں بنائے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ کمیٹی کھیلنے سے اس طرح کے سنجیدہ اور سنگین معاملات حل نہیں ہوتے. پاکستان میں یہ رواج ہے ہر چیز پہ کمیٹی بنا دیں، ریفارمز کرنی ہے کمیٹی بنا دیں. وہ کمیٹیاں بس وقت گزارتی ہیں، وہ ڈنگ ٹپو کرتی ہیں، اس کے بعد چلی جاتی ہیں. تو کچھ یہ معاملات ہیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پچھلے دنوں میں لگ رہا تھا کہ مفاہمت کی طرف سنجیدگی سے بڑھ رہی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کے بیان کے بعد لگتا تھا کہ ساری جماعت یعنی کہ پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہے، لیکن خان صاحب نے جو غیر رسمی گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ تھوڑا سا اس پہ بیک ٹریک کیا. انہوں نے کہا جی اگر ہمیں کوئی دعوت دے گا تو ہم بات چیت کرنے کے بارے میں سوچیں گے. دوسری جانب جو اس وقت جو پریس کانفرنس آج پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صرف احتجاج کے حوالے سے ہی زیادہ سنجیدہ ہے اور ڈائیلاگ کے حوالے سے اس طرح سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا. تو پاکستان کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں. حکومت بجٹ پاس نہیں کروا پا رہی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے مذاکرات تو چل رہے ہیں، وہ واپس بھی آ گئے ہیں ایوان میں، اجلاس میں شرکت بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا ووٹ دیں گے نہیں دیں گے یہ بھی اہم معاملہ ہے. اور پھر انٹرسٹنگلی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو اپنے ہی ممبرز کی جانب سے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ بجٹ پھر کس نے بنایا ہے؟ اگر ان کے وزیر خزانہ ہیں ان کی جماعت کو بھی نہیں پتہ تو معاملہ کافی دلچسپ ہے. میرے ساتھ جو مہمان ہیں جی ان سے آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں. سید علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. تیمور تالپور صاحب سینئر صوبائی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. تیمور بہت شکریہ. اور نہال ہاشمی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. علی بخاری صاحب آپ احتجاج، مفاہمت، جارحانہ سیاست، کیا پارٹی کی لائن کیا ہے؟ کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے جب بات کی تو اس کے بعد لگ رہا تھا کہ بس اب آپ لوگ جو ہیں وہ پیش رفت کرنے لگے ہیں مذاکرات کی جانب. دیکھیں تنزیلہ، ایک چیز تو کنفرم ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ مذاکرات میں ہمیشہ پہل جو ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ کرتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ فارم 47 سے ہی کیوں نہ بیٹھی ہو یا چاہے وہ غلط طریقے سے آ کے کیوں نہ بیٹھی ہو، لیکن ہمیشہ جو مفاہمت کی پالیسیز ہیں ان کی ابتدا جو ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ ہی کرتی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور پولیٹیکل وزڈم بھی اویل کرتا ہے، پریویل کرتا ہے انفیکٹ. اور اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ پہ آپ کا ایک سینئر منسٹر کھڑا ہو کے کہا جائے کہ جی ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے جیل میں رکھیں اور آپ کے مفاہمت کی بات کرتے ہیں ہم آپ سے. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو ایٹیٹیوڈ، آپ کا ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے، آپ کی پالیسیز شو کرتی ہیں
اور آپ کو ایک سٹیپ آگے بڑھنا پڑتا ہے اور اب تھوڑا سا آپ وہ کرنا آپ پڑتا کہہ ہے. رہے ہیں سپریم کورٹ اس بیان کا بھی نوٹس لے, تو کیسے بالکل لے جی، سکتی ہے بات سپریم نہیں، کورٹ؟ سپریم ظاہر کورٹ- انہوں نے ایک اظہار خیال کیا, آپ کو پتہ ہی آپ کے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے نہیں رہتے نہیں ہیں. ایسے بات نہیں ہے. دیکھیں جو انہوں نے بات کی وہ بالکل امیچور گفتگو ہے. وہ کسی بھی طرح کسی بھی ایک میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ فارم 47 ہی کی پیداوار ہی صحیح, لیکن آپ ایک گورنمنٹ پورٹ فولیو یوز کر رہے ہیں اور آپ کو ایک ریپرزنٹیٹیو ہیں آپ سو کالڈ, اور آپ کے اندر ایک میچورٹی ہونی چاہیے اور اچھے میچور اور آدمی ہیں. میچورٹی لیول آپ کا ہونا چاہیے, اس کے مطابق بات کرنی یعنی چاہیے. اور ان کا اچھا خاصا اب قد مجھے کاٹ ہے مجھے سیاسی ایک طور بات پہ. بتائیں تنزیل صاحب, میری گاڑی ہے وہ چوری ہوتی ہے اور چور مجھے کہتا ہے, میں پکڑتا ہوں چور کو, وہ ڈرائیونگ کرتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ اچھا ایسے علی بخاری صاحب کی گاڑی کی بات نہیں کرنا, باقی جو کرنا ہے کر لو باتیں بیٹھ کے. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ چیزیں سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, میرے دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یار کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں ایک سٹیپ آگے بڑھنا پڑے گا. آپ خود کلیئر ہیں, یعنی کہ آپ کی جماعت, اگر آپ لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, احتجاجی تحریک سے آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے, آپ روات جلسہ اناؤنس کرتے ہیں, سوات لے جاتے ہیں, جس کو ایسے انٹرپریٹ کیا گیا کہ شاید آپ کے پاس وہ مقبولیت آن گراؤنڈ نہیں ہے جو سوشل میڈیا پہ ہے. دیکھیں جی, یہ تھوڑا سا میں آپ کو اصلاح کر دوں اور انفارمیشن میں اضافہ کر دوں. ہمیں پروٹیسٹ کرنے ہی نہیں دیا جاتا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں اسلام آباد بار کا ممبر ہوں, میں سپریم کورٹ بار کا ممبر ہوں. میرے اوپر لاسٹ جمعے کو ہم نے پریس کلب کے سامنے کھڑے ہو کے صرف 2 باتیں کی, ڈکیتی کا پرچہ دیا. میرے اوپر انہوں نے جو ہے وہ 324 کا اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا پرچہ دیا, جس پہ سب کی سب کا جو بیلز ہیں وہ کنفرم ہوئی, پری ریسٹ بیلز. ایسے ہوتی ہے آزادی, ایسے ہوتی ہے بات چیت کرنا, ایسے ایٹماسفیئر بنایا جاتا ہے. کیا میرا کوئی رائٹ نہیں ہے انڈر دا آرٹیکل 119, 18, 17, 16, 15, کیا مجھے ایسوسیشن کی اجازت نہیں ہے؟ بالکل. میرا گلا بھی دبائیں آپ, مجھے ماریں بھی آپ اور کہیں کہ تم چیخو بھی نہیں, بولو بھی نہیں. کیوں بھائی؟ تیمور صاحب, میں کسی ملک میں رہ رہا ہوں, میں اس ملک کے دستور کے نیچے رہ رہا ہوں. یہ بتا دیں مجھے 8 فروری کے الیکشن کے بعد میں نے اسلام آباد سے الیکشن جیتا ہے 50,000 ووٹ سے, 46,000 ووٹ سے. میں فارم لے کے کورٹ میں جاتا ہوں, ریٹرن کینڈیڈیٹ آتا ہے, کہتا ہے میرے پاس تو آئے نہیں, آرو جانے, علی بخاری جانے. یار اچھا میں دنیا میں ہو یار, اس کیس پہ بھی میں واپس آتی ہوں, 4 FIR دیتے ہیں آپ بات کرتے تیمور ہوئے. صاحب یہ جو ایک طرف لگتا ہے کہ سنجیدگی ہے کسی نہ کسی طرح کی ڈائلاگ کی, دوسری طرف جو کارروائیاں ہیں, جو عملی اقدامات ہیں, وہ ریفلیکٹ نہیں کرتے سیریسنس حکومت کی طرف سے بھی. اور ظاہر آپ حکومت کے اتحادی ہیں, عجیب سے اتحادی ہیں, لیکن ہیں. بتائیں کیا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں وفاقی حکومت کو, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ تنزیلہ صاحبہ. دیکھیے جی, پہلی بات تو سنجیدگی ہماری طرف سے ہے, پر سنجیدگی پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے. پی ٹی آئی کہیں, سنی اتحاد کہیں, جو بھی ان کا لیٹسٹ نام ہے, پر آپ نے دیکھا بلاول بھٹو صاحب نے شروع سے لے کے الیکشن کے ختم ہوتے ہی جیسے اسمبلیز بنی, ہم نے تب سے بات کی کہ آئیں بیٹھیں بات کریں, پر یہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. اس کے بعد نون لیگ نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آئیں بات کریں, ملک کے فائدے کی بات کرتے ہیں, ملک کو ان مسائل سے باہر نکالتے ہیں, تو انہوں نے ان کو ہی منع کر دیا. اصل میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہ پیدائش ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. یہ ایک ہی بار حکومت میں آئے ہیں اور وہ حکومت میں بھی ان کو زبردستی لایا گیا تھا. مجھے یاد ہے کس طرح سے دھاندلی ہوئی تھی, کس طرح سے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں اس الیکشن میں جس میں اس کو پرائم منسٹر بنایا گیا. اس کے بعد بھی میجورٹی, سنگل لارجسٹ میجورٹی نہیں لے سکا, پھر سب جماعتوں کو زبردستی اس کے ساتھ کھڑا کیا گیا. تو اس لیے کیونکہ یہ پہلے سے ہی اس چیز کو پھر سے دہرانا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھر سے ایک بار انہی کی بیساکھیوں پر حکومت بنائیں, تو وہ اب ہونے والا نہیں ہے. وہ ایک ان کو چانس ملا تھا, پورا ہو گیا, اور یہ چاہتے ہیں لیکن آپ اتحادی ہیں نا, آپ نے بات سنی علی بخاری صاحب کی, اور ویسے پرنسپلی ہوتا بھی یہی ہے کہ جو انکمبنٹ ہوتا ہے اس کو انیشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جو سنجیدگی کا لیول ہے وہ وہاں سے نظر آتا ہے. مطلب صرف بیان دے دینا ایسا کیا مشکل کام ہے کہ چلیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں, بیرسٹر گوہر کو کال کر لیں, عمر ایوب کو کال کر لیں, شہباز شریف صاحب کہیں جی کہ ہم یہ ڈائلاگ شروع کرنا چاہتے ہیں, کم سٹ آن ٹیبل. وائی ناٹ؟ وہ کبھی بھی ڈائلاگ نہیں کریں گے. سر آپ دعوت تو دیں نا, پھر وہ ایکسپوز ہوں گے. جب آپ کی طرف سے سنجیدہ دعوت ہوگی آپ بھیجیں, آپ پیپلز پارٹی بھیج دیں ڈیلیگیشن کہ آئیں ڈائلاگ کے لیے. بلاول نے کتنی بار ان کو دعوت دی ہے, اور ان کے کچھ لوگ ہم سے رابطے میں بھی آئے, میں ان کا نام نہیں اٹھاؤں گا, غیر سنجیدگی ہوگی, پر جو ہمارے رابطے میں آئے ان کو شٹ اپ کال ملی, ان کی وہاں پر جو ہے ملاقاتیں بند ہو گئیں, ان کو خان نے ٹائم دینا بند کر دیا. تو اب میرے خیال سے کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے جو یہ جرت کرے گا
کہ وہ ہم سے بات چیت کرے. جی جہاں پر یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ باقی صرف اسٹیبلشمنٹ کے پاس سے سارا معاملہ لے کے جانا میں دو چاہتے ہیں. تین چیزیں آپ کو بتاؤں گا. ہم کسی کے پاس نہیں جانا چاہتے. تیمور بھائی سے بڑا اچھا ایک پولیٹیکل رشتہ ہے, بڑے میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ تھوڑا سا تاریخ کا اگر پلو ہم گھماتے جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم تو الیکشن 26 سال محنت کر کے لڑ کے یہاں تک پہنچے. آپ کے جو بانی پی ٹی آئی تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, وہ تو ڈیڈی, بانی پیپلز پارٹی, سوری تھینک یو, وہ جو ہیں وہ تو ایوب خان صاحب کو ڈیڈی کہتے تھے. اس لیے یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی کہ آپ ہمیں کہیں کہ آپ فلاں کی پیداوار ہیں, فلاں کی پیداوار ہیں. آپ کے تو آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں کہ آپ ان کے ساتھ فاطمہ جناح کے اگینسٹ الیکشن کے بعد آپ ان کے پاس بھٹو صاحب منسٹر تھے ان کی اسمبلی میں. سو دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. میں کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا تھا, ایک چیز آپ نے مجھے کہی تھی اور ایجوٹیشن کے حوالے سے کہ آپ رواج جلسہ کرتے ہیں پھر سوات لے جاتے ہیں. ہم اسلام آباد شہر میں جلسہ مانگتے ہیں, ہائی کورٹ کہتی ہے شہر میں جلسہ کریں آپ. ہم نے کہا جب فضل الرحمان صاحب نے کیا ہمیں کشمیر ہائی وے دے دیں, ہمیں F9 پارک دے دیں, ہمیں آپ پریڈ گراؤنڈ دے دیں جو جگہیں ہیں اس جلسے کی. آپ ہمیں شہر سے باہر 33 کلومیٹر دور جگہ دیتے ہیں. میری تو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ, بٹ دا تھنگ ہے جو جگہ آپ نے دی وہ بھی CDA کی نہیں ہے نا. وہاں پر منڈی کے ٹینڈرز اور کرتے ہیں, وہاں پر جگہ کے آنرشپ کسی اور ادارے کی ہے. سو اس طرح نہیں ہوتا کہ وہاں سے بھی NOC نہ لیں, آپ اٹھا کے کہیں وہاں چلے جائیں. اور ہماری دوبارہ پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے کنٹیمپٹ کے اوپر, جس میں DC نے بھی جواب دینا. لیکن آج آپ لوگوں نے احتجاج کیا. جی بالکل احتجاج, دیکھیں احتجاج کرنا میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. نہیں, آج تو آپ کو کسی نے نہیں روکا اسلام آباد میں. آپ نے دیکھیں جی کل احتجاج کیا ہم نے جمعے کو. کل آپ نے دوبارہ مجھے چھوڑ کے, کیونکہ میرا احتجاج میرے علاقے میں تھا, جو یہاں پر ہوا وہاں پر شعیب شاہین پہ, عامر مغل پہ آپ نے دونوں پہ پرچے دے دیے, دوبارہ ڈکیتی کے FIR دے دی, دوبارہ پری ارسٹ بیل دے دی. ایسے کبھی نہیں ہوتا اسٹیریو ٹائپس FIR آ جائیں. اور اس طرح تو ضیاء الحق کے دور میں بھی ہم نے نہیں دیکھا, مشرف کے دور میں بھی نہیں دیکھا کہ جو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ آواز نکالیں FIR آ جاتی ہے. یار یہ جتنے آپ کے ادارے ہیں, جو آپ کے ایڈمنسٹریشن کے ادارے ہیں, جو پولیس کے ادارے ہیں, یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ اپنے لوگوں کے اوپر پرچے دے دیں, FIRیں کر دیں. کہ بولتے کیوں, انہوں نے پروٹیکشن دینی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ چائنا کے ساتھ آپ کے پرائم منسٹر گئے, وہاں پر بات کیا ہوئی, سیکیورٹی کے آن پریورٹی رکھا گیا. نمبر سیکنڈ, میں حیران ہوں اس موجودہ گورنمنٹ کی ان کی ساری چیزیں دیکھ کے. میں حیران ہو گیا ہوں کہ یار ایک سینئر منسٹر بیٹھتا ہے اور وہ چائنا کے دورے کے اوپر جو ہے اپنی بریفنگ دیتا ہے, 25 منٹ وہ بیچ میں عمران خان صاحب کا ذکر کرتا ہے. 25 منٹ آن ریکارڈ ہے, چیک کر لیں. اور 2 منٹ بات نہیں کرتا وہ چائنا کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں سٹیپ ڈاؤن کیا ریلیشنز میں, نہیں کیا, کیا ہوا کیا نہیں. 25 منٹ. اچھا ویسے یہ خبر میرا خیال ہے صحیح نہیں ہے کہ سٹیپ ڈاؤن کیا. نہیں, اس پہ بھی میں بات کروں گا, پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب بات یہ ہے کہ ہم ایجوٹیشن کرنا ہمارا حق ہے. بے نظیر بھٹو نے لانگ مارچ کی. بے نظیر بھٹو صاحبان مرحومہ نے 90 کے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہتی تھیں وہ کہ میران بینک سکینڈل, تاج کمپنی سکینڈل, چور, کس کو کہتی تھیں؟ یہ ایک پولیٹیکل اس کا حصہ ہے. کیا ہم اس میں سے آگے نہیں نکل سکتے؟ دیکھیں یہ آگے نکلنا بہت ضروری ہے. آگے اس طرح نہیں نکلا جاتا کہ آپ کسی کا مینڈیٹ چوری کر لیں. دیکھیں آپ مینڈیٹ چوری کر لیں عوام کا, کیا آپ کو نہیں پتا, کسی اور کو نہیں پتا؟ جب ٹریبونل کہتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے بھائی لے آؤ فارم 45, دیتے نہیں ہیں. تیمور تالپور صاحب یہ جو مینڈیٹ چوری کا معاملہ ہے, اب ظاہر ہے کچھ تو باتیں سپریم کورٹ میں بھی ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے وہاں سے, لیکن کیا ریلیف ملے گا PTI کو, نہیں ملے گا. حکومت یہ کہتی ہے کہ بس اب یہ حکومت بن گئی ہے لہٰذا 5 سال بس اسی پہ گزارا کریں. تو اگر گزارا اسی پہ کرنا ہے, گفتگو نہیں کرنی, آڈٹ نہیں کرانا الیکشن کا, تو پھر تو یہ لڑائی جاری رہے گی. پھر تو سیاسی عدم استحکام رہے گا, جس کے اوپر آپ کو چائنا کہہ رہا ہے, باقی دوست ممالک کہہ رہے ہیں, خود وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, آپ لوگ سارے کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کو ختم ہونا ضروری ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں بات چیت کرنے تو ہم شروع سے تیار تھے, آج بھی تیار ہیں, کل بھی تیار ہیں, پر یہ بات چیت کی ٹیبل پہ کبھی آئیں گے نہیں, پہلی بات. دوسری بات, جب بات چیت کی باری آئے گی تو اس پر یہ اگر NRO ہم سے مانگیں گے تو ہم NRO نہیں دے سکتے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ملوث تھے ان سب غلط کرتوتوں میں, تو پھر ہم ان کو نہیں چھڑوا سکتے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ عمران نیازی کو بری کر دیا جائے, وہ نہیں ہو سکتا. قانون اپنے طریقے سے چلتا ہے, قانون اپنا ٹائم لیتا ہے. صدر زرداری نے اپنی زندگی کے 14 سال جیلوں کی سلاخوں پیچھے کاٹے تھے بغیر اف کیے ہوئے, تو ان کو بھی میرے خیال سے اپنا ٹائم پورا کاٹنا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں سر وہ آپ تو ڈٹرمن نہیں کریں گے نا, بات یہ نا, یہ ان کو اسی بات پہ تو شک ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے آپس میں ہی طے کیا ہوا ہے, عدالتیں بھی اگر ریلیف دیں گی بھی تو بھی آپ ان کو اندر ہی رکھیں گے, کیونکہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں ان کو 5 سال اندر رہنا ضروری ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے. دیکھیں جو پچھلے
فٹ اسٹیپ رہے ہیں عمران خان کے، اگر آپ وہ دیکھیں، اگر آپ ان کو فالو اپ کریں تو وہ، میں اس بات سے بڑے دکھ کے ساتھ ایگری کرنا پڑے گا مجھے کہ خان جب باہر آئے گا تو پھر سے عدم اجتماع آئے گا، اس کے بعد پھر سے وہی جھڑپیں، وہی جھگڑے، وہی دھرنے، وہی پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کا نقصان. میرے خیال سے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو رائٹ ہے، اس کا جب اس کو کورٹیں بیل دیتی ہیں اس کو باہر آنا چاہیے، پر جو ان کی سیاست کا طریقہ کار ہے وہ ان کو بدلنا پڑے گا. اس طرح سے اچھا میں آتی ہوں کہ کیا آپ لوگ ان سے کیا، ہاں آپ لوگ ان سے کیا بدلوانا چاہتے ہیں، میں وہ بھی پوچھوں گی. نہال صاحب، جو احسن اقبال صاحب نے بات کی، ایک طرف آپ مفاہمت کی، مذاکرات کی بات کرتے ہیں، احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو 5 سال عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا چاہیے تاکہ استحکام آ جائے. یہ کیسی ہے اسٹیٹمنٹ؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک فیڈرل منسٹر لیول کے آدمی کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ ایک بہتر اسٹیٹمنٹ ہے اس ماحول میں جس میں آپ لوگوں کو ضرورت ہے سیاسی استحکام کی؟ دیکھیں جی، احسن اقبال صاحب اپنے جواب دیں گے، بہتر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب سے بات کرنا چاہتے ہیں اور سب سے بات کریں گے پارلیمنٹ کے اندر. جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں آئیں، آ کے ہم سے بات کریں، جو بھی قومی مسائل ہیں اس پہ ہمیں بات کرنا چاہیے اور ہم بات کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں ہر کسی سے. اگر ہم چائنا سے، انڈیا سے، امریکہ سے بات کر سکتے ہیں تو اپنے ملک کے شہریوں سے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کریں گے. ہم ماضی کے سابق وزیر اعظم کی طرح نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دینا ہے کہ ہم چور ڈاکوؤں سے بات نہیں کریں گے اور میں خودکشی کر لوں گا، بات کرنے سے بہتر ہے. تو ہم تو اس طرح کے لوگ نہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں. سیاست میں تو ڈائلاگ کیا جاتا ہے، تو ہم بات کرنے کو ہم سے ہر جگہ ہمیشہ تیار ہیں. لیکن اب آپ کا جو چیلنج ہے اس وقت، ظاہر آپ حکومت میں ہیں، آپ کی سب سے اہم اتحادی جماعت پیپلز پارٹی آپ سے ناراض ہے، آپ کے اپنے ممبرز حنیف عباسی، دیگر کے نام لوں، وہ ناراض ہیں، بجٹ کے اوپر کو بہت زیادہ خوش نہیں ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی اگر یہ احتجاجی تحریک جو تحفظ آئین پاکستان تحریک ہے، اگر یہ بھی اپنے عروج کی طرف بڑھتی ہے، اس میں تیزی آتی ہے؟ کیسے مینج کرے گی پاکستان مسلم لیگ نواز؟ کمزور نظر آتے ہیں آپ کہیں نہ کہیں ان تمام معاملات کو مینج کرنے میں. دیکھیے، میں ایک گراس روٹ ورکر کے طور پہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہیں پہ کوئی احتجاج مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ لوگ احتجاج کریں گے، نہیں نظر آتا. اب رہ گیا کمزوری، ناراضگی اور پیار محبت. تو کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی پیار کر لیتے ہیں. یہ تو سیاست کا حصہ ہے. کبھی کے دوست، کبھی کے دشمن ہوتے ہیں، کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں. تو یہ نارمل چیز ہے. پاکستان ایک سوئی سے چل رہا ہے. پاکستان کی معیشت، معاشرت اور سیاست کو استحکام چاہیے اور وہ اپنے طرف آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ جن کو ساس بہو کا ڈرامہ کرنا ہے، ناراضگی اور پیار محبت، وہ کرتے رہے، ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کے آنے سے پہلے علی بخاری صاحب یہاں موجود ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کوئی پروٹیسٹ کرنے ہی نہیں دیتی. اسلام آباد میں پروٹیسٹ کیا، ان پہ ڈکیتی کا پرچہ دے دیا. انہوں نے F9 میں جگہ مانگی، کشمیر ہائی وے پہ آپ نے روات جا کی حکومت اور انتظامیہ ان کو جگہ دیتی ہے. تو کچھ عملی اقدامات نہیں کرنے چاہیے اگر واقعی بات بھی کرنی ہے، سیاسی ماحول کو بھی بہتر رکھنا ہے؟ بات تو ٹھیک ہے کتابی حد تک، مگر جو زمینی حقائق ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کسی نے، کیا انہوں نے اپنے اپوزیشن کو، پی ٹی آئی نے اپنے دور میں احتجاج کرنے دیا؟ اگر آپ کے ساتھ عوامی حمایت ہے، اگر آپ میں دم کم ہے تو آئیں احتجاج کریں. کر رہی ہے، اور بھی جماعتیں کرتی ہیں. آپ کل میں کینیا میں دیکھ رہا تھا، فائنانس بل کے اوپر ان کے نوجوان نکل آیا اور انہوں نے اتنی شدید احتجاج کیا وداؤٹ اینی آرگنائز اور وداؤٹ اینی پرمیشن کہ بی بی سی اور سی این این جیسے اداروں نے بھی اس سے آدھا گھنٹہ پروگرام کیا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ تھک گئے تو احتجاج کریں گے. احتجاج کے لیے آپ کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس وہ افرادی قوت ہو، وہ عزم ہو، وہ ایشوز ہو. اگر پرسنل ایشوز پہ آپ کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک. جی بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی آپ نے کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ لوگ احتجاج بھی نہیں کرنا چاہتے، کوئی سنجیدگی بھی نہیں ہے، آپ لوگ بات بھی نہیں کرنا چاہتے. تیمور صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، نہال صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا تنزیل، اب کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ہنسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بات یہ ہے کہ جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا، جن کے فارم 45 ہیں ہی نہیں، جن کے پاس، اسلام آباد سے شروع کر دیں آپ، جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے لوگوں کا، جو چوری کی سیٹوں پہ جھوٹے حلف اٹھا کے بیٹھے ہوں، ان سے آپ اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ بات ایسے نہیں ہے. میں ذرا نہال ہاشمی صاحب ہمارے سینئر کولیگ ہیں، میں ان سے ایک چیز عرض کر دوں
کہ ہماری گورنمنٹ کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے کراچی سے مارچ شروع کیا، مہنگائی کے خلاف اسلام آباد آئے، کسی نے روکا ان کو، کسی نے ان کے اوپر ایک FIR بھی نہیں دی، کسی نے ان کو کسی جگہ روکنے کی کوشش کی، بلکہ ان کی کانپیں ٹانگی تھی، ہم نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ نمبر 2، کیا ہمارے دور کے حکومت میں جس ٹائم مریم نواز صاحبہ جگہ جگہ جلسے کرتی تھی، جاتی تھی اور سٹنگ ججز اور چینلز کے نام لیتی تھی، تصویریں لگاتی تھی، ہم نے تو اس پہ بھی کچھ نہیں کہا، اس کو بھی پوری آزادی تھی، فریڈم تھی کہ وہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف لبرٹی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کیا؟ ہمارا کانسٹیٹیوشن۔ اس دستور کو ہم نے فالو کرنا ہے، نہ کہ کسی کی ذاتی من پسندی یا ذاتی اپنی انا پرستی یا ذات کے اوپر آ جائیں۔ نمبر 2، ان کی گورنمنٹ جو سٹنگ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، یہ تو ٹینٹڈ گورنمنٹ ہے۔ ان کے اپنے کس کی بات میں آپ کو بتاؤں؟ کیا کاکڑ صاحب جو آپ کے سابقہ سو کالڈ وزیر اعظم سے آئے تو وہ کیئر ٹیکر تھے، لیکن لگا آگے سال 90 ڈیز سے چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے؟ ان کی اور حنیف عباسی کی جو گفتگو ہوئی اس کے اوپر آؤں میں، جس پہ انہوں نے کہا فارم 47 تمہارے بتاؤں میں تم کیسے بنے ہوئے بیٹھے ہو؟ کیا میں زبیر جو ان کے گورنر تھے، زبیر عمر صاحب کا، ان کی بات کروں؟ کیا میں شاہد خاقان عباسی جو ان کے وزیر اعظم گزرے ہیں ان کی بات کروں؟ یا میں عوام کی بات کروں؟ جو عوام آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹر، آپ یقین جانیں، آپ باہر نکلیں، یہ اتنا سا اسلام آباد ہے، آپ یہاں سے سٹارٹ کر دیں، پنجاب سارا چلے جائے، پنڈی سارا دیکھ لیں۔ نہ ایجوٹیشن از اے رائٹ۔ اگر کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ باہر آ جائیں گے خان صاحب اور باہر آ کے وہ دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، ایجوٹیشن دیں گے، بھائی میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ہو دا ہیل آر یو؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ مجھے ڈکٹیٹ کریں یا میری پارٹی پالیسیز بنائیں؟ وہ ہم نے بنانی ہے، آپ اپنی پارٹی پالیسیز بنائیں، ہم آپ پہ کبھی آبجیکٹ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تیمور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم دھرنا دیں یا جو بھی یہ معاملہ اب آگے کیسے بڑھے گا؟ کچھ اپنا بھی بتائیے کہ آپ کی جماعت، جیسے میں نے کہا عجیب اتحادی، آپ خیر آپ کبھی راضی ہو جاتے ہیں کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، یہ بجٹ کے اوپر جو معاملات ہیں، صرف اس بجٹ تک ہی کیوں پاکستان پیپلز پارٹی رک گئی ہے؟ پاکستان کو ایک لارجر معاشی استحکام اور میثاق معیشت کی ضرورت ہے، پاکستان کو ایک لارجر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو وہ انیشیٹو نہیں لے رہی جس طرح کہ آپ لوگ جس طرح کی پالیٹکس کرتے ہیں ایکچولی پاکستان میں، وفاق پہ کے لیول کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیے، ہم نے تو ساری کوششیں کی پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، پر کچھ ہونا نہیں ہے۔ یہ جو ہے خواب میرے خیال سے دیکھنا چھوڑ دیں کہ حکومت جائے گی یا 5 سال پورے نہیں کرے گی۔ اس ملک کے استحکام کے لیے، اس کے اکنامک سروائیول کے لیے، ریوائیول کے لیے یہ 5 سال ہر صورت حکومت پورے کرے گی۔ میرے خیال سے پہلے تو جو ہمیں فکر ہوتی تھی کہ جو باہر سے ملک سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹس نہ روک دیں، یہاں کے حالات دیکھ کے، یہ دیکھ کے کہ کس طرح سے PTI اس ملک کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کی، پر اب وہ بھی یہ چیز سمجھ گئے ہیں، ہم بھی یہ چیز سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں 5 سال پورے کرنے ہیں اور اسی طرح سے کرنے ہیں۔ لہٰذا ابھی بھی میں اپنے بھائی کو ہدایت دوں گا، سجیشن دوں گا کہ خان صاحب کی باتوں میں سے نکلیں، آپ ملک کی بہتری دیکھیں، اس ملک کی بہتری کی خاطر آ کے بیٹھیں اور معیشت کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچیں، بجائے عمران خان کی پالیسی پہ چلنے کے کہ صرف پرائم منسٹرشپ آپ کو لینی ہے، اس کے لیے چاہے کیوں نہ ملک تباہ ہو جائے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار۔ یہ وقت ہے جب ہم ابھی بھی بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، اور ہم بات کرنے کو تیار ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو بات کرنے کو تیار ہیں۔ علی بخاری صاحب، بہت سارے اور دیکھیں نا، خان صاحب کی جیل کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں ملک میں، معیشت کا ایشو ہے، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، دہشت گردی کا معاملہ ہے، وفاق اور صوبوں کے تعلقات کی بات ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ علی امین گنڈا پور صاحب روزانہ کبھی دھمکی لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیاست بھی کہیں پھنس گئی ہے خان صاحب کی قید کی وجہ سے؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، خان صاحب از دا پیوٹل رول آف دی پالیٹکس رائٹ ناؤ، ہی از دا نیوکلس آف دس کنٹری، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ نمبر 1، ان کے بغیر نہ کوئی حکومت چل سکتی ہے اور نہ ہی ملک میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، مارک مائی ورڈز، کیونکہ وہ شخص جس کو پاکستان کی 23 کروڑ عوام ووٹ دیتی ہے اور وہ ہر دل عزیز شخصیت ہے، جیل میں رہ کے بھی، انہی کی بات اگر میں مان لوں، 92 سیٹس پہ MNAs بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اندر، 77 سیٹس کے اوپر جو ہے ابھی فیصلہ آنا ہے، جس میں ایک وہ بھی ایک شب خون مارا ہوا ہے، 80 سیٹیں سے زیادہ سیٹیں جو ہیں ہم لوگ باہر بیٹھے جو جیتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہاؤ کم یو سے کہ آپ ملک چلا سکتے ہیں عمران خان صاحب کے بغیر؟ یہ تو کوئی احمقوں کی دنیا میں تو نہیں رہتے ہیں۔ نمبر 1 ایسے نہیں چل سکتا۔ جس دن وجہ بتاتا ہوں، لیکن آپ لوگ کوئی ٹینجبل، میں تنزیل آپ کو بتاتا ہوں، کوئی ٹارگٹ بتائیں نا کہ ہم 1 سال میں یہ چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں، اسلام آباد سے شروع کرتا ہوں۔ اسلام آباد کے ٹریبونل میں ودن 1 منتھ فیصلہ ہو رہا تھا، فارم 45 جو ہمارے ادر اوپوننٹ کینڈیڈیٹس ہیں لے کر آگے، TLP کے بھی آگے، آزاد بھی آگے، سب میچ ہو گئے، ECP نے بھی دے دیا، ریٹرن کینڈیڈیٹ بھاگ گیا، جا کے اپلیکیشن دیتا ہے ECP میں سٹنگ جسٹس کے خلاف،
اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور وہاں سے کیس ٹرانسفر ہوتا ہے، پھر اوپر ہم جاتے ہیں، دوبارہ سسپینڈڈ ہوتا ہے، اسے اسٹے ملا جاتا ہے، وہاں ہی دودھ کا دودھ ہے، پانی کا پانی ہو جانا تھا۔ ایک کہتے ہیں نا اناج کی بوری میں سے ایک دانہ گرنا ہے، تو یہ جو بیساکھیوں پہ کھڑی ہوئی حکومت ہے نا، یہ دھرم سے نیچے آ جائے گی۔ 35 پنچر بھی آپ لوگوں نے کہا تھا، ایک دو حلقوں کے اوپر تو نہ سر، وہ بعد میں خان صاحب اس سے یو ٹرن لے گئے۔ نہیں بالکل نہیں، لیٹ می کریکٹ یو، جو 35 پنچر بعد گئے تھے اور جو 126 دن دھرنا ہوا تھا، اس کے بعد 4 حلقے کھلے تھے اور چاروں میں دھاندلی پروو ہوئی تھی، چاروں پہ دوبارہ الیکشن ہوا۔ نہال ہاشمی صاحب، پی ٹی آئی ایک بار پھر الیکشن کمشنر اور ان کے ممبر سے آج انہوں نے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ رؤف حسن صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر کے ایک پوری سازش، اور پھر جو محمد زبیر صاحب جو کہ آپ کے پرانے ساتھی ہیں، سابق گورنر ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ کو انہوں نے اعترافی بیان کہا ہے آپ کی جماعت کے خلاف۔ تو یہ جو آپ کے اپنے لوگ الگ ہو کے یا الگ ہوئے بغیر جو بیانات دے رہے ہیں، وہ بھی تو لیجیٹیمیسی آف دا گورنمنٹ ہے، جو لیجیٹیمیسی آف دا مینڈیٹ ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان نہیں اٹھانے والی باتیں؟ تنزیلہ بی بی، یہ قصہ بہت پرانا ہے۔ 1945 میں ایک ہی پارٹی تھی، اس کا نام تھا مسلم لیگ، اور اسی کے سارے شاخسانے ہیں آج، اسی کی برانچز ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب بھی مسلم تھے، سارے لوگ تھے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ زبیر صاحب ایک اچھے ٹیکنوکریٹ تھے، ان کی مرضی، وہ ایک غیر سیاسی قسم کا بیان تھا، ان کو دینے کا کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ آپ دیں نہ دیں، استعفے کا مطالبہ حق ہے ان صاحب کا، اگر مان جائیں الیکشن کمیشن والے۔ اگر کی بات لگا رہا ہوں میں، یا تو کوئی چپراسی کے پوسٹ سے عہدے سے استعفیٰ لے دیتا ہے کہ کاش عمران خان ہی استعفیٰ دیتے تھے، تو آج وہ قابل تو ہوتے کہنے کے لیے کہ دیکھو ہمارا پرائم منسٹر تو استعفیٰ دے کے چلا گیا تھا۔ جب انہوں نے اور ان کے وزیروں نے، ان کے ممبران نے نہیں دیا، تو دوسرے سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ نیوز ٹوڈے میں بات ہم کر رہے تھے جو تیمور تالپور صاحب، اب جو معاملہ ہے، ظاہر ہے اس ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک پاپولر سپورٹ موجود ہے، آپ لوگ مانیں نہ مانیں، اور اگر وہ نہیں بھی ہے، اگر میں یہ ایزیوم کر لوں آپ کی بات کو درست تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے، تو بھی سارا سسٹم رسپونڈ کرتا رہتا ہے ہر اس چیز کو جو وہاں سے آ رہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دے ایگزسٹ۔ تو کیسے ورکنگ ریلیشن شپ بن سکتی ہے، کیسے چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں، کیسے اس ملک کے جو لارجر ایشوز ہیں جس میں ریفارمز کا بہت بڑا مسئلہ ہے، چاہے وہ الیکشنز کی ہوں، فیوچر کا رستہ طے کر لیں آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے، وہ کچھ کیسے ہوگا، آگے کیسے بڑھیں گے؟ آگے ہم تو بڑھنا چاہتے ہیں، پر اگر کچھ سنجیدگی آ جائے پی ٹی آئی کی سوچ میں، اگر کچھ ان کو سیریسنس آ جائے ان میں، تو کیسے ناپا جائے کہ یہ سیریس ہے؟ میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ کیا بدلوانا چاہتے ہیں آپ ان کے طرز سیاست میں؟ نہ یہ بات کرنے کو تیار ہیں، نہ یہ ملک کے بارے میں سوچنے کو تیار ہیں۔ عمران خان پہ ان کی جو ہے وہ سوئی اٹک گئی ہے، اس سے آگے چلنی نہیں ہے۔ تو جب تک یہ سوئی آگے نہیں چلے گی تو ملک کی بہتری کی بات کیسے ہوگی؟ آپ نے دیکھا ہے روز روز اسمبلی میں کیا تماشے کیے جا رہے ہیں، ہولگنزم ہو رہا ہے، جس طرح سے شور، یہ کوئی طریقہ کار تھوڑی ہوتا ہے۔ وی ہیو ٹو گرو اپ اینڈ وی ہیو ٹو گرو آؤٹ آف دس۔ پر بڑے افسوس کے ساتھ مجھے ابھی کوئی بھی چیز آگے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بھی ان میں سیریسنس آئے گی یا کوئی ان میں تبدیلی آئے گی۔ یہ 5 سال ایسے ہی شور شرابے میں گزر جائیں گے۔ ان کو ووٹ ملا ہے، ان کو جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ آگے جھگڑے کریں اور فساد کریں، اس لیے دیا ہے کہ کام کریں، اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں۔ پر میں سمجھتا ہوں ان کا گراف بھی اب ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف آ گیا ہے ان کی طریقہ کار دیکھ کے، اور میرے خیال سے یہ ڈاؤن ورڈ کی طرف ہی جاتا رہے گا۔ علی بخاری صاحب، دیکھیں تنزیلہ، بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، اپنے نظریات ہیں، کچھ بغیر آئیڈیالوجی کے، بغیر نظریات کے۔ تو ہم پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ایک آئیڈیالوجیکل جماعت ہے اور بڑی سٹرگل کر کے یہاں تک پہنچی ہے۔ میں بڑے حیرت زدہ ہوں تیمور بھائی کی بات پہ، یار آپ کا بھٹو تو آج بھی زندہ ہے اور ہمیں آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیڈر کے بغیر آگے چلیں، ایسے نہیں ہوتا لیڈرشپ کے پیچھے ہی پارٹیز چلتی ہیں۔ آپ اپنی پارٹی کو دیکھ لیں، آفٹر بینظیر بھٹو جو 4 صوبوں میں ہوتی تھی، آپ 1 صوبے تک ریسٹرین ہو کے رہ گئے۔ دس از فیکچوئل پوزیشن۔ دوسری بات یہ آپ نے کہی کہ ملک آگے تب چلتا ہے جب اس کی پیور لیڈرشپ باہر آتی ہے، وہ ریپرزینٹ کرتی ہے جن کو عوام نے بھیجا ہوتا ہے، وہ ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل ہوتے ہیں، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اسمبلی میں بیٹھ کے، وہ حلف اٹھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کہ ہم ان لوگوں کے وفادار رہیں گے، اس ملک کے رہیں گے۔ 2018 کے الیکشنز ہوئے تو بہت سارے لوگ آپ کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ کیسے آئے؟ کتنے تھے وہ؟
अभी तो 80 से ज्यादा की पिटिशन पड़ी हुई हैं, देख लें। अभी ये कहते हैं केपी में आपकी हुकूमत कितनी पिटिशन आई हैं? 0। आपके कुछ लोगों की तरफ से ऐसे खबरें आ रही हैं शायद शहरियार खान अफरीदी वगैरह कोई रिजाइन शाइन करने का सोच रहे हैं आप लोग? लेकिन जो खान साहब कहेंगे वो तो फॉलो होंगे जी, उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। हमारा तो मैंडेट चोरी होगा, डाका डाला हुआ दिन दिहाड़े, हम गए अपने फॉर्म 45 उठा के जीत के इलेक्शन, हमें आर ने फॉर्म। अच्छा, मैंने इस्लामाबाद के डिस्कशंस में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनी जो मैंने आपसे कहनी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की लीडरशिप है वो चाहती नहीं कि खान साहब बाहर आएं, क्योंकि वो आएंगे, आप लोग सिस्टम का हिस्सा भी बन गए हैं, कमेटियों में भी आ गए हैं, केपी में आपने हुकूमत भी बना ली है। देखें जी, केपी में हमारी तीसरी हुकूमत बनी है। हम अवाम के मैंडेट के चोर नहीं हैं, हम अवाम के मैंडेट के रखवाले हैं, ईमानतदार हैं। तब उनकी ईमानदारी के लिए हम केसेस लड़ रहे हैं, कोर्ट्स में जा रहे हैं, मेरा राइट है ये। कोई टेंजिबल टारगेट है, या जैसे तैमूर साहब, निहाल साहब कह रहे हैं 5 साल ऐसे ही चलेगा, आप शोर शराबा भी आपका मैंने पहले कहा ना कि ये तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यहाँ पर तो वैसे एक चीज़ बता दूं, तैमूर भाई से बड़े अदब के साथ, हमने तो नहीं कहा था कि पेट फाड़ देंगे, लड़काने की गलियों में घसीटेंगे, कमों से लगा देंगे। ये आप लोगों की पार्टियों के सारे और आपकी लीडरशिप के अलमात है। हमने तो नहीं कहा था। बड़ा भाई कह रहा है छोटे भाई साहब को, जज साहब को फुल डोज दे दो, फुल डोज दे दो। ये सारे आप लोग तारीफ कर पाएंगे आप लोग। बिल्कुल जी, एहतजाज मेरा राइट है जी। नहीं वो तो मेरे सामने एग्जांपल्स है, जो आप चाहते हैं वो हासिल मेरे सामने एग्जांपल्स है। जब लॉन्ग मार्च बेनजीर भुट्टो ने की तो गवर्नमेंट टॉपल हुई, जब नवाज शरीफ ने ट्रेन मार्च किया तो गवर्नमेंट टॉपल हुई। आप गवर्नमेंट को घर भेजेंगे? सो बिल्कुल, देखिए नाजायज गवर्नमेंट बैठी हुई है। ठीक, मैं एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को मानने का मतलब है कि मैं इलेजिटिमेट चीज को लेजिटिमेटसी के अंदर लेके जा रहा हूं, जो हो नहीं सकता, और प्रूफ के साथ बैठा हूं। ऐसे नहीं है कि पीटीआई कोई प्रूफ लेके नहीं बैठी। आपकी पिटिशंस गिनती कर लेंगे 2014 में, 2018 में कितनी हुई और आज कितनी पड़ी हैं, आप डॉक्यूमेंट पेपर पे रख लें। ये लोग कहते हैं ना कि ये आ जाएगा, फलानी एविडेंस हो जाएगी, फलां एविडेंस हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, प्रूव्ड है, थंब इंप्रेशंस लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। निहाल हाशमी साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बाकी मेहमानों की तरफ मुझे जाना है। शायद हकान अब्बासी साहब कहते हैं जी कि जो चोरी के इलेक्शन से हुकूमत है फिर उससे काम नहीं होता। आपको लगता है कि मुल्क चल रहा है, हुकूमत चल रही है, लेकिन चल नहीं रही। दरअसल कल मेरे शो पे थे, ये बयान दे के गए हैं, चल रही है हुकूमत, नहीं चल रही। 5 साल चला लेंगे आप लोग? देखिए, शाहिद साहब एक नई पार्टी से बनाने जा रहे हैं, उनको कोई ना कोई तो बहाना करना पड़ेगा ना। अगर आपने अपना सौदा बेचना है तो दूसरे सौदे को खराब तो कहना होगा ना। आप अपना सौदा, तो फिर आपको कोई खरीदेगा नहीं। अगर कोई बहुत अच्छा लंगड़ा आम या खिचड़ी बिक रहा है तो देसी आम को कौन खरीदेगा? तो उसे कह देना है कि इसमें कीड़ा है, तो कीड़ा निकालना बड़ा पुराना काम है लोगों का, निकालने दें, हम भी देख रहे हैं। मतलब आप पक्के हैं अपनी जगह पे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को आगे लेके जा रही है, तरक्की आ रही है। आमिरों ने बड़ी कोशिश की, मुशर्रफ से लेकर के आज तक कोई, देखिए जो लोगों पे अल्लाह का साया होता है, जो पुरखुलूस अच्छे नियत वाले होते हैं, उनके साथ अवाम होती है, ठीक, उनका काम होता है। नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में, समुंदर से फजाओं तक, फजाओं से जमीन तक, वो जेफ थंडर 7 हो या पोर्ट्स हो या एयरपोर्ट की नई इमारतें हो या सड़कों की जाल हो या मेट्रो बस सिस्टम हो या नौजवानों के जहन में के लिए शादी के लिए लैपटॉप हो, यू विल फाइंड एवरीवेयर नवाज शरीफ। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच अली बुखारी साहब, तैमूर तालपुर साहब, निहाल हाशमी साहब। गुफ्तगू आपने सुनी जी। पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के नौजवान अपनी तरक्की, जिसको इंसानी तरक्की कहते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। सो सारी सियासी जमातों को अपनी अनाओं को एक साइड पे रखते हुए इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। यही हम सब के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।